السلام علیکم معزز ناظرین، جو لوگ اس چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر قسم کی نئی سٹوری، واقعات، قصے، کہانیاں ساتھ ساتھ پتہ لگتے رہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی نیکی نے اس کی زندگی بدل دی۔ شہر کی ایک پرانی سی گلی میں ایان نام کا 12 سال کا لڑکا اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ گھر چھوٹا تھا لیکن ایان کا دل بہت بڑا تھا۔ اس کے والد ایک چھوٹی سی دکان پر کام کرتے تھے۔ ایان کی ماں اکثر کہتی، بیٹا ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں لیکن اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے، اس سے بڑی دولت اور کیا ہوگی۔ ایان یہ بات ہمیشہ یاد رکھتا۔ ایک دن اسکول میں ٹیچر نے اناؤنس کیا، کل سب بچے اپنا لنچ ضرور لے کر آئیں گے۔ ایان نے گھر آ کر ماں سے کہا، امی کل اسکول میں لنچ لانا ہے۔ ماں نے کچن میں رکھا ہوا آٹا دیکھا، گھر میں بس تھوڑا سا آٹا اور سبزی بچی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، میں تمہارے لیے کچھ بنا دوں گی۔ اگلی صبح ایان کے لنچ باکس میں 2 روٹیاں اور تھوڑا سا سالن تھا۔ اسکول میں لنچ بریک ہوا، سب بچے اپنے لنچ باکسز کھول کر کھانا کھانے لگے۔ ایان نے بھی اپنا لنچ باکس کھولا لیکن اسی وقت اس کی نظر کلاس روم کی کھڑکی سے باہر گئی۔ اسکول کے گیٹ کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، چہرہ تھکا ہوا تھا اور وہ بچوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایان نے اپنے لنچ باکس بند کر دیا۔ وہ چپکے سے اسکول سے باہر نکلا۔ ہائے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بچے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایان نے دوبارہ پوچھا، تم نے کھانا نہیں کھایا؟ بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 3 دن سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ ایان نے اپنا لنچ باکس کھولا، اس کے پاس صرف 2 روٹیاں تھیں۔ وہ خود بھی بہت بھوکا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے اپنے گھر کا سوچا، پھر بچے کی آنکھوں کو دیکھا۔ ایان نے دونوں روٹیاں اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہ لو۔ بچے نے حیرانی سے پوچھا، تم کیا کھاؤ گے؟ ایان مسکرایا، میں گھر جا کر کھا لوں گا۔ لیکن ایان جانتا تھا گھر میں شاید آج اس کے لیے بھی کچھ نہ ہو۔ بچے نے کھانا کھایا اور جانے لگا۔ پھر اچانک وہ رک گیا۔ اس نے ایان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ تمہاری یہ نیکی کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ایان مسکرایا، اللہ حافظ۔ بچہ بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ ایان کو بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ ملاقات اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ اس رات ایان کے گھر بالکل خاموشی تھی اور وہ خود بھی خاموش تھا۔ ماں نے ٹیبل پر صرف چائے اور تھوڑی سی روٹی رکھی۔ ایان نے پوچھا، ابو نے کھانا کھا لیا؟ ماں نے نظریں جھکا کر کہا، انہوں نے کہا ہے تم لوگ کھا لو۔ ایان سمجھ گیا، ابو نے شاید خود کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس نے اپنی روٹی کا آدھا حصہ ماں کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ امی مجھے بھوک نہیں ہے۔ ماں نے ایان کو دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ بیٹا جھوٹ بول رہا ہے لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ اسی وقت دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ ایان کے والد باہر گئے۔ ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے کہا، کل صبح آپ میرے آفس آ جائیے۔ ایان کے والد حیران ہوئے، کیوں؟ آدمی نے صرف اتنا کہا، آپ کی ضرورت ہے، اور وہ چلا گیا۔ ایان کا والد پوری رات سو نہیں سکا۔ اگلی صبح ایان کے والد ایک بڑے آفس پہنچے۔ وہاں ان کا انٹرویو ہوا۔ ان سے ان کی محنت اور ایمانداری کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آخر میں مینیجر نے کہا، آپ کو نوکری مل گئی۔ ایان کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیلری؟ مینیجر نے جو اماؤنٹ بتایا وہ ان کی پرانی کمائی سے کئی گنا زیادہ تھا، لیکن ان کے ذہن میں ایک سوال تھا، مجھے یہ نوکری ملی کیسے؟ مینیجر نے کہا، اس سوال کا جواب آپ کو جلد مل جائے گا۔ گھر آ کر انہوں نے خوشی سے یہ خبر سنائی۔ ایان کی ماں رو پڑی۔ ایان نے ابو کو گلے لگا لیا، لیکن ایان کے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس سب کا کوئی راز ہے۔ وہی بچہ کچھ دن گزرے، گھر میں راشن آنے لگا۔ ایان کی اسکول فیس جمع ہو گئی۔ اس کے والد کو نئی نوکری ملی اور عزت بھی ملنے لگی، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ایک شام ایان بازار سے واپس آ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک مہنگی کار پر پڑی۔ کار کا دروازہ کھلا اور اس میں سے وہی بچہ باہر نکلا۔ ایان رک گیا۔
وہ تم ہو؟ بچہ مسکرایا۔ تم نے مجھے پہچان لیا؟ ایان نے پوچھا۔ تم اصل میں ہو کون؟ بچہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایک بزرگ آدمی کار سے باہر آیا۔ انہوں نے ایان کو دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، تو تم ایان ہو؟ ایان حیران رہ گیا۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بزرگ مسکرایا۔ کیونکہ میرا پوتا تمہاری وجہ سے زندگی اور خوش گھر واپس آیا۔ اگر ایان آگے سے چپ ہو گیا۔ بزرگ نے بتایا کہ وہ بچہ ان کا پوتا تھا جو گھر سے ناراض ہو کر نکل گیا تھا۔ پورا پریوار اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ جب ایان نے اسے کھانا دیا، اس بچے نے پہلی بار کسی اجنبی سے انسانیت محسوس کی اور اسی دن اس نے گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ ایان نے پوچھا، لیکن میرے ابو کو نوکری کیسے ملی؟ بزرگ نے کہا، میں نے تمہارے والد کے بارے میں پتہ کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ بہت ایماندار اور محنتی آدمی ہیں۔ میں نے انہیں نوکری اسی لیے دی کیونکہ مجھے لگا کہ جس گھر میں ایسے بیٹا پیدا ہو وہاں اچھے سنسکار ضرور ہوتے ہیں۔ ایان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تم نے اس دن مجھے کچھ نہیں دیا تھا، تم نے مجھے میرا پوتا واپس دیا تھا۔ ایان نے کہا، میں نے تو صرف اسے 2 روٹیاں دی تھیں۔ بزرگ نے مسکرایا۔ کبھی کبھی 2 روٹیاں کسی کی پوری زندگی بدل دیتی ہیں۔ ایان نے اس دن ایک فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا، اگر میرے پاس کبھی بہت پیسہ ہوا تو میں کسی بھوکے انسان کو بھوکا نہیں رہنے دوں گا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایان نے محنت سے پڑھائی کی، اسکول کے بعد کالج کے بعد یونیورسٹی۔ ہر مشکل کے باوجود اس نے ہار نہیں مانی۔ کئی بار اس کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہوتے تھے، کئی بار وہ رات بھر کام کرتا، لیکن اس کی ماں ہمیشہ کہتی، بیٹا، نیک نیت سے کی گئی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ایان نے یہ بات اپنے دل میں بسا لی۔ 15 سال بعد ایان ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا۔ اس کے پاس پیسہ تھا، اپنا گھر تھا، اپنی کمپنی، لیکن اس نے اپنا پرانا گھر نہیں بھلایا تھا۔ ایک دن وہ اسی گلی میں واپس گیا جہاں کبھی اس نے اپنا لنچ دیا تھا۔ اس نے دیکھا ایک بچہ سڑک کے کنارے بھوکا بیٹھا تھا۔ ایان اس کے پاس گیا۔ تم نے کھانا کھایا؟ بچے نے سر ہلا دیا۔ نہیں۔ ایان مسکرایا۔ چلو میرے ساتھ۔ اس نے بچے کو کھانا کھلایا۔ پھر اس نے اسی گلی میں ایک چھوٹا سا فوڈ سینٹر کھول دیا اور نام رکھا 2 روٹی فاؤنڈیشن۔ وہاں ہر بھوکے انسان کو مفت کھانا ملتا تھا۔ دروازے پر ایک جملہ لکھا تھا، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ایک دن ایان اپنے فوڈ سینٹر میں بیٹھا تھا۔ اچانک ایک بزرگ آدمی اندر آئے۔ ایان نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ وہ آپ ہیں؟ یہ وہی بزرگ تھے۔ ان کے ساتھ ان کا پوتا بھی تھا۔ اب وہ بڑا ہو چکا تھا۔ بزرگ نے ایان کو گلے لگا لیا۔ انہوں نے کہا، میں نے اس دن تمہیں 2 روٹیاں دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایان حیران ہوا۔ مطلب؟ بزرگ نے کہا، میں اس دن تمہارے پاس سے گزرا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ تم خود بھوکے تھے، پھر بھی تم نے میرے پوتے کو اپنا کھانا دے دیا تھا۔ اس دن مجھے یقین ہوا تھا کہ انسانیت ابھی بھی زندہ ہے۔ ایان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، تم نے ایک بچے کو پیٹ بھرا تھا، اللہ نے تمہارا پورا گھر بھر دیا۔ ایان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ نیکی کا حساب انسان نہیں، اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ تو اسی لیے بچوں، کبھی کسی کی مدد کو چھوٹا مت سمجھو۔ ہو سکتا ہے تمہارے لیے کسی کو ایک روٹی دینا ایک معمولی بات ہو، لیکن اس انسان کے لیے وہ اس کی زندگی کا سب سے یادگار دن بن جائے۔ جو نیکی تم آج کرتے ہو اس کا صلہ تمہیں کل کسی اور راستے سے ضرور مل سکتا ہے۔